آئیں خداوند یسوع کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ عزیز دوستو، خداوند ہمارے قادر مطلق خدا کی تعظیم جو ہمیشہ اپنے مقدس کلام کو پورا کرتا۔ خدا چاہتا تھا یونا ننوا کو جائے اور وہ بھاگ گیا۔ اس کا یونا کو 5 اسٹار ہوٹل سے گزرنے کے بعد جو بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھا، اور وہاں یونا نے بہت سی اچھی چیزوں کی قیادت کی۔ اس نے بہت مصیبت کا سامنا کیا، لیکن یہ اس کی زندگی کے لیے اچھا سبق تھا، کیونکہ یونا خدا سے بھاگ رہا تھا، اور ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو خدا سے بھاگتے ہیں۔ لہذا پھر یونا نے توبہ کی اور خدا نے اسے ننوا کے شہر بھیجا۔ یونا کو خود وہاں جانا تھا کیونکہ اس مقصد کا تعلق صرف اس سے تھا، اور جب وہ یونا پہنچا وہ 3 دن میں پہنچا اور وہاں اعلان کرتا رہا۔ 40 دنوں میں شہر ننوا کو تباہ کر دیا گیا۔ اسوری وحشی تھے، لیکن انہوں نے سمجھداری سے عمل کیا۔ وہ اس پر ایمان رکھتے تھے، چھوٹوں سے بڑوں تک۔ انہوں نے روزے کو فروغ دیا اور بادشاہ نے اسے بڑھایا۔ نہ صرف انسان روزے رکھیں گے بلکہ جانور بھی، بیل اور بھیڑے بھی۔ کسی نے کچھ نہ کھایا پیا۔ پھر انہوں نے آسمانی خدا کو پکارا اور خدا نے انہیں برکت دی۔ یہ خدا بھی لوگوں کو نجات دے رہا ہے، جیسے اس نے ماضی میں کیا۔ اگر ہمیں خدا کی طرف سے مقصد دیا گیا ہے تو ہمیں اسے پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ عظیم کام کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نے ننوا میں بہت عظیم کام کیا اور لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دی۔ اس نے ان کو بحال کیا اور ان پر جو تباہی آنی تھی نہ آئی۔ ہاں، وہاں تباہی ہوگی، خداوند یسوع نے ایسا کہا، لیکن اگر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اچانک سڑک کے کنارے پر، راستوں میں، چوکوں پر ہم دیکھیں گے کہ چرچ کھولے جائیں گے، لوگ خداوند کی عبادت کریں گے اور سب لوگ خدا کو تلاش کریں گے۔ یہ کلام میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوگا اگر ہم خدا کے باعث برکت کلام پر یقین رکھتے ہیں۔ جب خدا کے لوگ ایمان رکھتے ہیں، خدا عمل میں آتے ہیں اور وہ برکت دیتا ہے۔ آئیں ایک گواہی دیکھتے ہیں اس شخص کی جس نے میری عبادت میں برکت پائی تھی۔ گواہی چلائیں۔ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا بہن؟ I suffered an accident and this part of my body was all bruised. I had the seat belt on and this part of my body was completely bruised. And so I had a lot of pain in my arms. I have taken so much medication. I have done so many physical. یہ حادثہ کب ہوا؟ I suffered this accident about 8 months ago. 8 Yes, مہینے doctor. پہلے۔ آپ اپنے بازو کتنا اٹھا سکتے تھے؟ I just couldn't. I have a clothing store. And I have to fold and put away the clothes all nice and neat, but I couldn't move my arms like this, doctor. آپ بازوؤں کو درد کے بغیر کتنا اٹھا سکتی Not تھی؟ more than this. It was difficult to wash my hair. انہیں اوپر بڑھائیں۔ ہمارا خدا خوبصورت ہے عزیزو۔ او خداوند کی تعریف و حمد ہو۔ آئیں اس کی تعریف کریں۔ ٹھیک عزیزو، میں جہاں رہتا ہوں کیا یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا ہمارے درمیان ہے؟ اور اگر وہ ہمارے درمیان ہے پھر کیوں خدا کی حضوری سے لطف اندوز نہیں ہوتے اس کے عظیم کاموں سے؟ وہ شفا دیتا ہے، نجات دیتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں ہر نیز کام کر سکتا ہے۔ اور ہمیں کیا کریں؟ ہمیں صرف اس پر توجہ دینی ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے اور ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ ہے جہاں ہم خدا کی حضوری میں ہیں۔ آئیں اب خداوند کے خوبصورت کلام کو دیکھیں جو اس کا کلام ہے، اور یہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جب ہارون مرا وہ بہت سے مسائل سے گزرا۔ ہارون نے سونے کا پنجرا بنایا اور یہاں ایک دوسری چیز بھی ہے۔ پھر جب وہ موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ نے چٹان کو مارا جب اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب یہ وقت آیا ہارون مر گیا۔ یہ اس عرصہ میں ہوا جب خدا نے مسکن میں کام کرنے کے لیے لاوی کا قبیلہ اٹھایا، اور ہم انہیں لاویوں بھی کہتے ہیں۔ لہذا جو استثنا 10:8 میں ہے اس پر توجہ دیں۔ اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسا آج تک ہوتا ہے۔ اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ ملی، کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے، جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر کھڑا رہا، اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے۔ خداوند خدا ان کو تباہ کرنا چاہتا۔ ایسا کیوں ان کے ساتھ ہوا؟ اس قبیلہ کے ساتھ، کیونکہ جب موسیٰ پہاڑ پر 40 دن کے لیے خدا کے ساتھ تھا اور خداوند نے تختیاں لکھی اور اس نے موسیٰ کو دی، اس نے 10 احکام لکھے۔ خدا نے کہا،
نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ بگڑ گئے ہیں۔ جب وہ نیچے آیا اس نے دیکھا جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا، وہ بت پرستی اور جادوگری کی طرح عبادت کر رہے تھے، اور موسیٰ بہت رنجیدہ تھا۔ پھر اس نے تختیاں توڑ دی، اور پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی زندگی تباہ کر دے۔ پہلی لوہوں کی مانند پتھروں کی دو اور لوہیں تراش لے اور میرے پاس پہاڑ پر آ جائے۔ موسیٰ 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر رہا۔ اس نے خدا کی حضوری میں نہ کھایا نہ پیا۔ مکمل روزہ انسان کے لیے ایسا کرنا کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف ممکن ہے اگر خدا ایسا کرنا چاہتا ہے، ورنہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب خدا واقعی بلاتا ہے، اس نے اسرائیلیوں کو 40 دن اور 40 رات پیاسا نہ ہونے دیا، صرف تب پیاسے ہوئے جب انہوں نے گناہ کیا۔ جب انسان خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند ان کو طاقت بخشے گا، اور اس لمحہ وہ صرف الہی آلہ ہیں اور خداوند برکت دیتا ہے۔ خدا کام کرتا ہے اور وہ کام جاری رکھتا ہے جیسے کام کرنا لازم ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر کھڑا رہا، اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی۔ میں اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس شخص کے متعلق جو ہمیشہ گناہ میں رہتا ہے۔ وہ معافی مانگتا ہے اور دوبارہ گناہ کرتا ہے، وہ پھر بخشش چاہتا ہے اور دوبارہ گناہ کرتا ہے، وہ دوبارہ معافی مانگتے اور گناہ کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ خدا بیوقوف ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا جب خدا مزید نہیں سنے گا۔ اس نے مزید کہا، اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے۔ جب خدا اپنا ذہن بنا لیتا ہے، یرمیا یہودا کے حق میں فریاد کرنا چاہتا تھا، اور خداوند نے کہا، بس یرمیا اس کے لیے مزید دعا مت کر، میں نہیں سنوں گا۔ انہوں نے میرے صبر کو ختم کیا۔ اب آیت نمبر 11 کہتی ہے، پھر خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ اور ان لوگوں کے آگے روانہ ہو، تاکہ یہ اس ملک پر جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی۔ اسے جانا تھا اور لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی۔ یہ وہی ہے جو ہر شخص کو کرنا ہے، خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان میں صرف واحد ہیں جو یسوع سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ ایسے شخص تھے جو بہت تکلیف کا سبب بنے تھے، لیکن اب آپ سب کے لیے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تبدیل ہو سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو چیزوں کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ کے خاندان کی آپ کے بارے میں جو سوچ ہے، اگر آپ منشیات کے عادی تھے یا بدکاری یا سست شخص، بددیانت یا فلاں فلاں، جب آپ خدا کی طاقت کو لیتے ہیں اور آپ قابو پاتے ہیں، اس طرح وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں خدا واقعی موجود ہے۔ آپ کو ان کے سامنے خود کو قائم کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو دیکھ سکیں۔ وہ آپ کو خاص شخص کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن وہ آپ کی زندگی کے ذریعے خدا کو ضرور دیکھتے ہیں جو واقعی خاص ہے، واحد جس نے اچھا کام شروع کیا اور جو اسے مکمل کرے گا۔ یقیناً اسے آپ کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ موسیٰ اٹھ، جان اٹھ، مریم اٹھ اور صحیح راستے پر جا۔ انہیں چلنا ہوگا اور لوگوں کے سامنے اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا، لیکن کس لیے؟ تاکہ یہ اس ملک پر جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی۔ جس لمحہ آپ زمین میں داخل ہوتے ہیں آپ کو خداوند کی برکت ہے۔ آیت 12، بس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ خداوند خدا ہمیں 4 چیزیں کہہ رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہم اس کا خوف مانیں، اس کی عزت کریں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ وہ ہم جیسا نہیں ہے، وہ کوئی ایسی روح نہیں جو جنبش کرے، لیکن وہ خداوند خدا ہے، آسمان اور زمین کا خالق۔ دوسری چیز کہ ہم اس کی تمام راہوں پر چلیں، تمام اور ہر راہ پر جو خداوند خدا آپ پر ظاہر کرتا ہے، کہ آپ بائبل سے آگاہ ہوں۔ اسے بتائیں، خداوند میں یسوع کے نام پر اسے لیتا ہوں۔ وہ آپ کو کچھ مشکل کام کرنے کو نہیں کہے گا، اس کے برعکس جب آپ وہ کرتے ہیں جو خدا آپ کو حکم دے رہا ہے، پھر آپ کے ساتھ اس کی حضوری ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ نہیں ہیں جو یہ کام کریں۔ خدا آپ کے آگے چلتا ہے اور بہت سے دروازے کھولتا ہے جو ضروری ہیں۔ آپ سب خداوند خدا کا ایک آلہ ہے۔ جس لمحہ آپ جا رہے ہیں اور خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں
اور دروازہ آپ کے سامنے کھل رہا ہے، اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس سے محبت رکھیں، اس کے حکموں کو برقرار رکھیں اور اس کے مطابق جینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح آپ خداوند سے محبت رکھتے ہیں۔ خدا سے محبت کرنا بولنا نہیں ہے میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھے پسند کرتا ہوں، اس سے اقرار نہیں۔ اس وقت جب آپ کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے اور آپ وہ کام کرتے ہیں، آئیں اب پڑھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ خدا کی بندگی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی تعجب ہے؟ نہیں، میں یہ قبول نہیں کروں گا، میں دعا کروں گا اور خدا یہ مجھے دے گا۔ پھر آپ خود کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، آپ یسوع کا نام استعمال کرتے ہیں، آزمائش کو دور بھگاتے ہیں، یہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ یہ خدا کی بندگی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بیماری نے آپ کے جسم کو جگڑا ہے، ڈاکٹر صاحب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو اعتراف نہیں کرنا، آپ کو خداوند کے حضور آنا ہے، اس وقت بات کرتے اپنی شفا یابی کرتے ہیں۔ بھائیو، کبھی کبھار یہ اس دن ہے جب آپ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ پاسٹر صاحب کلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں یہ لمحہ، پھر آپ اسے جگڑتے ہیں اور یہ برائی آپ کی زندگی کو چھوڑ دیتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے غلط کاموں سے دکھ کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آپ ایک مثال ہیں جو واقعی خدا کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ ایسے شخص ہیں جو خدا کی حضوری میں سانس لیتے ہیں، آپ ایسے شخص ہیں جو خدا کی حضوری میں تبدیل ہوتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں اور اسے محبت رکھے اور اپنے سارے دل۔ بھائیو، آپ کو مکمل طور پر فرما بردار ہونا ہے، ورنہ یہ کام نہیں کرے، اور اپنی ساری جان سے۔ ڈاکٹر سوار، یہ میرا مسئلہ ہے، میں دشمن کو مسرت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اعتماد نہیں، لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دل کو خدا کے ضرور نہیں کھولا، آپ نے اس کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں کی اور ابھی تک آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کو اپنے دل پر غلبہ نہیں ہے اور آپ کو خدا کی خدمت کرنی چاہیے جب تک آپ کی زندگی کے حصہ میں کسی چیز کی چھوٹی سی خواہش ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ یقیناً گناہ گار ہے۔ آپ کسی بھی اعلیٰ مدد سے نہیں کر سکتے، خدا آپ کی مدد کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جب آپ خدا کے سامنے آتے ہیں 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ، گھنٹہ یا 10 گھنٹے یا کون جانتا ہے کہ کتنا عرصہ لگتا ہے، آپ اسے سب کچھ بتاتے ہیں، آپ اپنے دل کو اس کے سامنے کھولتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہونا شروع ہوتا ہے، کلام آپ کے دل میں آتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا دل کھولتے ہیں، آپ وہی لکھتے ہیں جو خدا نے آپ سے بات کی ہے۔ اے میرے خدا، یہ کلام بہت اہم ہے۔ اس لمحہ جب آپ اپنے دل کو مکمل طور پر خدا کے سامنے کھولتے ہیں، اس وقت خدا آپ کے دل کو چھوتا ہے، آپ اپنے دل کے ساتھ خدا کی بندگی کر سکتے ہیں، اور خدا کا کلام مزید کہتا ہے، اور اپنی ساری جان سے، آپ کی روح کے ساتھ، اپنی خواہشات، ارادے یا خواہشات، آپ پوری طرح اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے وضاحت ہے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کر تاکہ تیری خیر ہو۔ یہ نہیں کہ خدا آپ کو سزا دینے والا ہے، لیکن شیطان آپ کی زندگی میں کام کرنے والا ہے۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھی اس کے بارے میں ہنستے ہیں، لیکن ایک دن پتہ چلتا ہے کہ ان کو بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ماہر کے پاس، ہاں ان کو سنجیدہ مسئلہ ہے، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت زیادہ اس طرح کی کہانیاں سنی جنہوں نے ایسی اچھی زندگی کا لطف اٹھایا، ان کی بہت اچھی صحت تھی، اس طرح کے عظیم تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک اعلیٰ قیمت ادا کی، انہوں نے تقریباً ہر چیز کو کھو دیا تھا کیونکہ انہوں نے خدا کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ جب میں چھوٹا سا تھا میں نے سیکھا جان دینے تک وفادار ہے اور میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ بھائیو، آپ کو وفادار ہونا پڑے گا، آپ کو ایسا شخص ہونا چاہیے جو یسوع کو سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ اگر کچھ غلط ہے آپ کو اس کے حضور آنا ہے، کیونکہ وہ تمہارا باپ ہے، تمہارا خالق ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ایسا کچھ نہیں جو خدا نہ جانتا ہو۔ کلام ابھی تک آپ کے دل میں نہیں ہے، اس کا کیا نہیں ہوا، اور خدا پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا جائے۔ آپ صرف اسے کہہ سکتے ہیں میں یقین نہیں رکھتا، میں پسند نہیں کرتا، میں ایسا کر رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں اس لیے کہ تم نہیں آتے، مجھے تنگ نہیں کرتے۔ نہیں، خدا کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، خدا اس کو اٹھاتا ہے جو تکلیف دیتا ہے، خدا آپ کو واقعی کامیابی میں بدلنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ مشورہ ہے کہ خدا نے مجھے آج آپ کو دینے کے لیے کہا، اس کلام پر قبضہ کریں، خداوند آپ کو یسوع کے نام میں تبدیل کرے۔ آپ دعا کریں۔ باپ، تیرے بہت شکر گزار کیونکہ تو نے ہمیں قوانین دیا، اور پھر تو ہر شخص کو سکھا رہا ہے کہ وہ کیسے جنگ لڑے۔ اور خدا، یہ ہو سکتا ہے کہ کیا میرے بھائی یا میری بہن کی مذمت کی جا رہی ہے جو دشمن کے آنے کے لیے اخلاق کو کھو رہا ہے، لیکن تو آج ہمارے ساتھ بات کر، اور یہ ہماری خوشحالی کے لیے
یہ ہماری زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے، یہ ہماری اچھی صحت کے لیے، کام اور خاندان کی کامیابی کے لیے، یہ واقعی ہمارے لیے ان دنوں زمین پر تیرا سچا ظہور ہے، کیونکہ خدا ہم تیرے ہیں، تو نے ہمیں بچایا ہے اور میں بلایا گیا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک زندگی میں چیزوں کو تھامے ہوئے اور دن گزر جا رہے ہیں اور انہیں اپنے مسائل کا حل نہیں ملا۔ او میرے مہربان خدا، میرے مہربان خدا، بہت سے لوگ ہیں جو کسی دوسرے شخص کی دوستی کے لیے تیرے حضور کا تبادلہ کریں۔ وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ وہ حقیقت میں ان کے دوست ہیں اور ان کے مخالف ہیں۔ باپ مہربان خدا، کیا دو ایک ساتھ چل سکتے ہیں جب تک وہ منتفق نہیں؟ اگر ایک شخص کا دوست جو غلطی میں ہے تو کہہ سکتا ہے میں اچھی طرح کام نہیں کر رہا، کیونکہ اگر میں اچھی طرح کام کر رہا ہوتا تو میرا دوست مجھ سے ملتا تاکہ ان کی مدد کرنے میں میری مدد، میں کسی پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ میرے خدا، تیرے کلام کے ساتھ بہت زیادہ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہاں ایسے لوگ ہیں جو اپنی عظیم برکت کو کھو رہے ہیں۔ اے باپ، جب وہ اس کو پکڑتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، تو بدرو راستے پر آ جاتی ہے اور آدمی یہ کہنے کا سبب بنتا ہے او ابھی وقت نہیں ہے، او میں ابھی زیادہ برکت حاصل کروں گا۔ میرے خدا، اس شخص کو بیدار کر، کیونکہ اس بدرو کو ابھی باندھنا ہے، ہمیں تیرے نام میں جلال دینا ہے، اور اس طرح یہی وقت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، میں ان سب کے ساتھ اپنے ایمان کو یکجا کرتا ہوں۔ جو میرے ساتھ یہاں دعا کر رہا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ دشمن جو کہہ رہا ہے اس پر یقین نہیں ہے، او میرے بان باپ، میں اس بھائی کو میں اس وقت تیرے ساتھ لاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں ہے، لیکن اس وقت یہ تیرے ساتھ ہے۔ میں اپنی طاقت کو ان کے ساتھ یکجا کرتا ہوں۔ اس سے بات نہیں کہ اس عظیم بڑی دنیا میں کہاں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہ سکتے ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جو خدا کی طرف سے برکت دینے آیا۔ میں ابھی ان کو برکت دیتا ہوں۔ میں آپ کی زندگی کو دشمن کے ہر کام سے نکالتا ہوں۔ میں شیطان کے ہر کام کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں سے نشے کی لعنت کو، شراب کو، نافرمانی کی روح کو ختم کرتا ہوں، اور میں ابھی دشمن کی بدروح کو کہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں تجھے جگڑتا ہوں۔ اے برائی، اس زندگی کو جانے دے۔ مہربان خدا، او خداوند ابھی طاقت بھیج۔ او میرے خدا، اس شخص کی زندگی کو چھو، انہیں محسوس کرا یہ لمحہ ہے۔ وہ فخر سے دعا کر رہے ہیں میرے خدا۔ یہ شخص اپنے گھر میں وہ دعا کر رہے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں مسیح کے نام میں فتح میری۔ او میرے خدا، میں جانتا ہوں کہ فتح آ رہی ہے اس زندگی میں۔ او مہربان باپ، یہ شخص تیرے ساتھ پہاڑ پر ہے لیکن وہ گر گئے ہیں، لیکن اب وہ دوبارہ پہاڑ پر جا رہے ہیں۔ اب اس شخص کا خیال رکھنا، وہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ تیری کامیابی حاصل کریں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ بہت سی چیزوں کو حاصل کریں گے خداوند یسوع کے نام میں۔ میں اس شخص کی زندگی پر خدا کی برکت کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ تیرے جلال کے لیے خداوند یسوع کے نام، اور آمین۔ تیرے شکر گزار ہیں باپ۔ اے پاک روح، ہم تیری حضوری میں آئے، ہم تیرے حضوری میں ہیں باپ، ہمیں محسوس کرا کیونکہ ہم یہاں سے جانے لگے اور تیری موجودگی ہمارے ساتھ ہے، یہ آرام کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم خالی زندگی میں رہنے کے لیے تھکے ہوئے ہیں خدا۔ ہم اس وقت تجھ سے کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کے نام پر ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، او ہاللیلویہ۔ تیرے شکر گزار ہیں یسوع، اور آمین۔ او خدا کی تعریف ہو، خدا نے آج آپ سے بات کی ہے، اس برکت کو تھامے۔ حقیقت میں خدا ہم سب سے بات کرے، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بہت خوبصورت۔ لیکن آئیں اب حقیقی زندگی کی کہانی دیکھتے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ بہت زیادہ تکلیف دیتا، میں یہاں تک میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہوا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ سب اچانک ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بازو تکلیف دے رہا ہے، میں ٹھیک سے سو نہیں رہی، میں اپنا بازو اٹھا نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی ٹیسٹ کا نتیجہ آیا اس نے مجھے بتایا کہ مجھے آرتھروپوسس ہے، اور ڈاکٹر نے اس کے لیے طبی علاج کا تعین کیا جو صرف اس درد کے مسئلے کے سبب سے تھا۔
लेकिन उन्होंने इसकी शफायाबी की कोई तवक्कात नहीं दी थी। कोई मसला नहीं था। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कोई हल नहीं है, आप सर्जरी से गुजर सकती हैं, आपको ज़ियाबतीस भी है, और मैंने कहा डॉक्टर मेरे पास खुदा है जो मुझे शिफा देगा, वो मेरे लिए सब कुछ करता है और वो मुझे शिफा देगा। मैं खुदा यस्सु की ताकत पर यकीन रखती हूँ। और मैं हमेशा ये कहता, माँ सब्र करो, खुदा का एक वक़्त है, हमारा भी एक वक़्त है। खुदावंद का इंतज़ार करो क्योंकि वो आपको जवाब देगा जिसकी आपको मैं ज़रूरत ज़्यादा है। वक्त नीचे लेट कर गुजारती। मैं बावर्ची खाने को धोने के काबिल नहीं थी। मैं कपड़े धोने के काबिल नहीं थी। यहाँ तक कि मैं ठीक तौर से चल भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरा सारा जिस्म दर्द करता। मैंने अपनी माँ के लिए खुदा से दुआ की, खुदा इसे इस दर्द से आराम दे, इसे आज़ाद कर, इसे सर से लेकर पाँव तक छू और इसकी हड्डियों में से दर्द को ख़त्म कर, दूर कर, इसके असाब और नब्ज़ को ठीक कर, मुसीबत इसमें बाकी ना रहे। मैं अपना बाजू उठा नहीं सकती थी। मुझे अपना सर धोने के लिए अपनी बेटी की मदद की ज़रूरत पड़ती क्योंकि मैं अपने बालों को धो नहीं सकती थी। ऐसे लम्हात थे जब मैंने सोचा कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था। दालवा ने हिम्मत न हारी और ईमान का शो देखते वक्त उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर सुआरेज़ 7 जुलाई 2015 को बेलो होरिज़ोंची शहर में होंगे और बाबरकत पाएंगे, लोग बरकत पाएंगे। मैंने उन्हें टीवी पर देखा और उन्होंने ये बताया कि वो सोमवार और मंगल को शहर में जा रहे थे, लिहाजा मैं सुबह 9 बजे मंगल को चर्च गई। ये वाकई बहुत अच्छा था। जब उन्होंने हमको आगे आने के लिए कहा, मैं चली गई। मेरा बाजू तकलीफ दा था और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो लोग जो माजूर हैं या किसी किस्म की दर्द की वजह से अपने हाथों को उठा नहीं सकते, कुछ है जो आपको ये करने से रोका है। मैं चाहता हूँ आप सामने हैं क्योंकि मैं आपकी शिफा के लिए दुआ करूँगा। और बाइसे बरकत दुआ के बाद लोग खुशी से जाहिर करते हैं जो खुदा ने किया। तालियां बजाएं भाइयों, देखें ये कितना खूबसूरत है। ये खूबसूरत है। आमीन यसु। मैं अपने हाथों को उठा सकती हूँ, ये मजीद तकलीफदार नहीं आप है। बाजू पहले कितना उठा सकते हैं? सिर्फ यहाँ तक। कब से बहन? 2 साल से। लिहाजा अब दोनों को आसमान की तरफ उठाएं। खुदा के लिए तालियां बजाएं, खुदा की हम्द। और मैंने कपड़े धोने और रब के लिए गाना शुरू कर दिया और उससे बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर मैंने बहुत कपड़े धोए और तार पर टंगाए। आप मेरे बेटे से पूछ सकते हैं, जब वो घर पहुँचा तो बहुत से कपड़े तारों पर लटके हुए थे और मैं दोपहर का खाना तैयार किया और खुदा के लिए गाया। मैंने घर को साफ किया, खुदावन का शुक्र किया। मैंने महसूस किया कि अब वो खुश है, वो ज़्यादा आज़ादाना तौर पर चल रही है। वो घर साफ कर सकती है, वो पेन को उठा सकती है, वो पका सकती है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि उनकी गवाही मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, उनकी सारी खुशियाँ देखने के लिए। मेरे यस्सु वो हैरत अंगेज है। मेरे पास शुक्रगुजारी के लिए अल्फाज नहीं हैं। उसने मेरे लिए क्या किया। मैं छोटी सी लड़की हूँ और बहुत दिलशाद हूँ। खुदा की हम्द। अगर मैं उस दिन बेलारोंची ना जाता, अगर वो चर्च ना जाती, अगर वो कलाम ना सुनती, तो खुदा की हजूरी इसकी ज़िंदगी में दाखिल ना हो और वो अपनी तकलीफ से आराम ना पाता। जब शैतान आपके दिल को छूने की कोशिश करे, आज मत जाएं क्योंकि ये बारिश हो रही है, बहुत सर्दी है, गर्मी है। बस कहें मैं यीशु के नाम में खुदा के घर जाऊँ। कबाहत नहीं कि सड़कों पे क्या हो रहा है। खुदा के साथ कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप चर्च जाते हैं, आप बरकत पाते हैं, बरकत आपके घर आती है यीशु के नाम। लेकिन अब हमारा पहला सवाल सुनने का वक्त है। डॉक्टर सुआरेज़, कैसे हो सकता है कि हम शैतान को पनाह ना दें ताकि वो हमें आजमाइश में न डाले? मेरे प्यारे दोस्त, शैतान हमेशा आजमाता है, यहाँ तक कि उसने यीशु को आजमाया। अगर आजमाइश का कोई रास्ता ना होता तो खुदा यीशु को आजमाइश में ना डालता। और कभी कभार वही है जो हमें लेना है, क्योंकि इसने पहले से ही हमें सिखाया है, लिहाजा हम गिरना नहीं चाहते। अगर आपने देखा तो ये दुश्मन की तरफ से आता है। खौफजदा ना हो, इसे झगड़े खुदावंद के कलाम में खुदा के कलाम को इस्तेमाल करें क्योंकि शैतान भाग जाएगा और आप फतहमंद होंगे। दूसरा सवाल, डॉक्टर सवारिस, कौन सी कुर्बानी खुदा को खुश करती है? बाइबल बयान करती है जो कुर्बानी खुदाई है वो टूटी हुई रूह है। ये तारीफ की कुर्बानी है। इस वक्त जब आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि खुदा ने आपके लिए सब कुछ किया और आप इसके बाद उसके पास बगैर किसी दिलचस्पी के कहते हैं कि खुदा मैं तेरे बरकत पर कब्जा करता हूँ। बात नहीं कि आपकी सेहत, माली सूरत-ए-हाल, आपकी शादी, किसी भी जगह बरकत में आपको सिर्फ बरकत का तयन करना है और खुदा आपको यीशु के नाम में फतह देगा।
آپ اسے قلم بند کر سکتی ہیں بہن۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے اور اس کی مرضی کے مطابق رہنا۔ آئے ہم اپنا دل کھولیں کہ عیسیٰ کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز میرا ایک کیتھولک دوست ہے۔ ہم مختلف ریاست میں رہتے ہیں۔ میں اسے ذاتی طور پر جانتی ہوں اور ہم ہمیشہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ہم 3 سال سے اس رشتے میں ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں اس نوجوان شخص سے محبت کرتی ہوں اور میں ایک دن اس سے شادی کرنے کی امید کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ خدا کا کلام مذمت کرتا ہے کہ ناہموار جوے میں نہ بندھو، لیکن جب میں اس سے خدا کے کلام کے متعلق باتیں کرتی ہوں تو وہ سننا پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بائبل کو بہت زیادہ نہیں جانتا اور میں انجیل کا ایک آلہ ہوں۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اگر خدا کی مرضی نہیں یہ رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ مجھ میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں۔ ڈاکٹر سوارز، کیا میں یہ تعلق ختم کر دوں؟ عزیز بہن، میں نے پہلے ہی تقریباً 10 بار کہا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو جانچنا ہے۔ جن چیزوں میں آپ کو شکست ہے اور اس طرح کے یسوع، اگر یہ جسم یا شیطان کی طرف سے ہے تو اسے باہر نکال، لیکن اگر یہ تیری طرف سے ہے تو اسے برقرار رکھ۔ لیکن آپ 3 سال سے اس رشتے میں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو اسے برقرار رکھنا ہے؟ آپ کو مزید اس کو جاننا چاہیے، اس کے خاندان کو جانیں، اس کو جانیں اور دیکھیں چیزیں کام کریں گی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے رشتہ نہیں، یہ آن لائن رشتہ نمبروں کے لیے ہے۔ ایک تاریخ، نمبر 2 یا 7، میرا مطلب ہے انسان کو ایک دوسرے کو جاننا ہوگا۔ دیکھیں وہ ایک دوسرے کا خوش ہیں۔ شادی بہت سنجیدہ بات ہے بھائیو۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں خاندان میں جاؤ اور والدین کی اجازت لو، اور عدالت میں۔ ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے۔ میں الفاظ کے تعلق کا پسند نہیں کرتا، یہ ایک رجحان ہے۔ لوگ بہت سے لوگوں سے رشتہ رکھتے ہیں، نہیں، میں اس آدمی سے رشتہ رکھتی ہوں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک عزم ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو جاننے کا عزم ہے، اور اسے جانے کیونکہ شادی بہت سنجیدہ ہے۔ اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ بہت مشکل ہوگا، اور خداوند یسوع کے نام میں صرف آپ کی مدد کریں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نیو یارک میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، امریکن، جس سے وہ انٹرنیٹ پر ملی، اور اب وہ وہاں اس سے ملنے جا رہی۔ یہ 3 یا 4 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے سوچا کیوں یہ بہت دور ہے، لیکن یہ مختلف ثقافت بھی ہے، ٹھیک؟ میں ایک بار ملک میں تھا اور وہاں 2 خواتین برازیلین تھی، وہ شادی شدہ تھی، اور میں اور میری بیوی بات کرتے، اور میں نے اس سے کہا کیا تم دوبارہ شادی کرو گی؟ اور اس نے کہا نہیں، یہ ایک ناممکن ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ایسا وقت ہوتا ہے جب ایک ہفتہ وہ مجھ سے بات کیے بغیر گزارتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ اور دوسری خاتون نے کہا میں دوبارہ شادی کروں گی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں دوبارہ شادی کروں گی۔ پاسٹر سے جھوٹ نہ بولیں۔ آئے اب سب کھڑے ہوں تاکہ دعا کریں۔ ابھی آنکھیں بند کریں۔ باپ، اب ہمارے لیے ان لوگوں کو برکت دینے کا وقت۔ خدا لاوی برکتوں کے وزیر تھے اور ہمیں مزید دیا گیا ہے۔ ہمیں خداوند کا نام بخشا گیا۔ خداوند یسوع کے نام میں ابلیس کے کاموں کو، بیماریوں کو اور کمزوریوں کو ختم کرتے ہیں۔ لہذا اب ہم ان لوگوں کو برکت دیتے ہیں جو گھر پر ہیں، ہسپتال یا کسی اور جگہ پر۔ تمام برائی سے کہتا ہوں جو بھی اس سے تعلق رکھتا ہے اس کو لے اور اس زندگی کو چھوڑ دے، یسوع مسیح کے نام۔ اور آپ کہیں آمین۔ خداوند تیرے شکر گزار ہیں۔